صلی علی رسول کریم. اما بعد، ماشاء اللہ سے دراز سے یہ سلسلہ جاری ہے اور گویا کہ حضرت ماشاء اللہ صاحب کا سلسلہ ہے. پہلے حضرت کی مجلس ظہر بعد ہوتی تھی فتح پور میں، لیکن گورکھپور آنے کے بعد اس وقت ہونے لگی اور اب تک جاری ہے. اللہ تعالیٰ اس مجلس کے فیض برکات کو عام و دام فرمائے. سننے سنانے والے شاید غور سے نہیں سنتے، کوئی بسر کوئی اثر ان کے حال پر نہیں داری ہوتا جیسے پہلے تھے. حضرت ماشاء اللہ صاحب کبھی مجلس نہیں کرتے تھے، کیا کرو، کوئی فائدہ تو نظر آتا نہیں. وہ وہی کر سکتے تھے، بڑے بڑے علماء کھڑے ہیں، کوئی فائدہ ہوتا تو کروں مجلس، ہم تو نہیں کوئی فائدہ دیکھ رہے. یہ وہی کہہ بھی سکتے تھے، بڑے بڑے علماء کھڑے ہیں. بہرحال حضرت کا ایک مقام تھا، وہ فرماتے تھے کچھ سے کچھ تو اصلاح بھی ہوتی تھی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان مجالس کے نفع کو عام و تام فرمائے اور قبول فرمائے. بنیاد المشید کتاب ہے، البرہان المشید، برہان المشید بہت مشہور ہے ان کے لیے. تو ابھی کھولا، ابھی معلوم ہے کہ اسی کو سنا دو. اچھا، تعظیم علماء کی تاکید، ماتھانوی ترجمہ کرایا ہے اس کا، مادہ فرامس ہے. تعظیم علماء کی تاکید اور یہ کہ شریعت اور طریقت دونوں ایک ہے، الگ رہ رہی ہیں. بہت زبردست خلا پیدا ہو گیا تھا، انتشار تھا، لوگ شریعت کو الگ سمجھتے تھے اور طریقت کو الگ. حضرت حاجی صاحب نے، ماتھانوی نے بہت محنت کیا اس پر، اور فرمایا کہ نہیں، دونوں کو. بزرگوں فرماتے ہیں، بزرگوں تم جس طرح اولیاء و عارفین کے درجے کی تعظیم کرتے ہو، اس طرح فقہاء و علماء کے درجے کی بھی تعظیم کرو. بزرگوں تم جس طرح اولیاء عارفین کے درجے کی تعظیم کرتے ہو، اس طرح فقہاء و علماء کے درجے کی بھی تعظیم کرو. تعظیم وہ چیز ہے. لکھا ہے کہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب بہت زیادہ تیز نہیں تھے، کہیں ہے، لیکن وہ تعظیم کرتے تھے اپنے علماء کے، بڑوں کی ادب. پھر اللہ نے وہ علم دیا ان کو. آج علم میں بھی جو برکت نہیں نظر آ رہی ہے، نورانیت، اس علم ہی کی قدر نہیں ہے، علم والے کی کیا. اللہ تعالیٰ ان علوم کی قدر ہمارے قلوب میں پیدا فرمائے. بزرگوں تم جس طرح اولیاء عارفین کے درجے کی تعظیم کرتے ہو، ادھر فقہاء و علماء کے درجے کی بھی تعظیم کرو. کم نہیں، اگر وہ باطن کے پیشوا ہیں، یہ ظاہر کی پیشوا ہے. ہمارے حضرت فرماتے یہی برکت فالی کا اثر بھی ہوا تھا کہ علماء نے کم کام نہیں کیا، بیٹھے مجلس میں شروع کر دیا. یہی تو علماء نے، دیوبند کا ذکر تھا، بات ہوتی تھی، آگ مجلس بیٹھ گئے اور شروع کر دیا. یہ جس طریقے سے صوفیہ نے کام کیا ہے، ویسے علماء نے بھی کام کیا ہے. صوفیہ نے اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حال کی حفاظت کیا، تو علماء نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر نقل و حرکت کی حفاظت کیا. نقل و حرکت بڑی شان علماء کی بتلائی، کس طرح کھایا جائے، کس طرح پیا جائے، کس طرح پکایا جائے، یہ کون علماء نے بدلایا ہے. اگر صوفیہ نے قلب کے احوال کی حفاظت کیا ہے، تو علماء نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، حرکات کی حفاظت کیا ہے. کس طرح حضور بیٹھتے تھے، کس طرح اٹھتے تھے، کس طرح بولتے تھے، کس طرح ملتے تھے. آگے نہیں، یہ لکھ رہا ہے
بزرگوں تم جس طرح اولیاء عارفین کے درجے کی تعظیم کرتے ہو اس طرح فقہا علماء کے درجے کی بھی تعظیم کرو، کیونکہ دونوں کا راستہ ایک ہے، وہ بھی اللہ طرف پہنچنا چاہتے ہیں اور تم بھی چاہتے ہو۔ اور یہ حضرت کا سنایا کرتے تھے، خاص کتاب حضرت مولانا شاہ رسول اللہ سے مولانا تھانوی کے میں سنائی جاتی، مولانا تھانوی نے ترجمہ میں کرایا اس کا۔ بزرگوں تم جس طرح اولیاء عارفین کے درجے کی تعظیم کرتے ہو یہ فقہا و علماء کے درجے کی بھی تعظیم کرو، کیونکہ دونوں کا راستہ ایک ہے، دونوں کا راستہ ایک، مگر مجھے کون سناتا چل رہے ہیں، کوئی خیال ہی نہیں کیا کرنا ہے ہم کو، کیسے رہنا ہے، کیسے، کیونکہ دونوں کا راستہ ایک ہی ہے۔ یہ حضرات علماء و فقہا ظاہر شریعت کے وارث اور احکام شرعیہ کے محافظ ہیں۔ یہ حضرات علماء و فقہا، حضرت حرین ترجمہ کرا ہے معاذ فرما صاحب، بہت عمدہ ترجمہ ہے۔ یہ حضرات علماء و فقہا ظاہر شریعت کے وارث اور احکام شرعیہ کے محافظ ہیں، لوگوں کو احکام بتاتے ہیں اور ان احکام ہی کے ذریعے سے واصلین کو اللہ تعالیٰ کا وصل نصیب ہو جاتا ہے۔ ایسے احکام بتلاتے ہیں، یہ کرو تو یہ ہوگا۔ کیونکہ جو عمل اور جو کوشش شریعت کے خلاف کسی اور طریق پر ہو اس سے کبھی فائدہ نہیں ہوتا۔ شریعت کے مطابق عمل کرو گے تم ترقی کرو گے، اور رات بھر اگر شریعت کے خلاف تم نے عبادت کیا کوئی درجہ نہیں ہے، الٹے ابال آئے گا۔ کون سنتا مجھے، میں تو بہت ہی اس وقت آزردہ دل ہوں اور نکل بھی آئے، کوئی نہیں، ظاہر شریعت کی بھی پابندی نہیں، کیا حقوق ہیں، بڑوں کے کیا حقوق، یعظم صغیر کہتے ملم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا ولیس منا۔ عالمینہ بھی ہے نور انوار میں، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کی تعظیم نہ کرے، علماء کی توقیر کرے، ہم میں صحیح نہیں ہے کہ نہیں؟ ان سب باتوں جو اس کے جی میں آ رہی، جو جس کے بجائے جو چاہے کہے، کوئی اللہ ولی حضرات علماء و فقہا کے ظاہر شریعت، یہ حضرات علماء و فقہا جو ظاہر شریعت کے وارث اور احکام شرعیہ کے محافظ ہیں، لوگوں کو احکام بتلاتے ہیں اور ان احکام ہی کے ذریعے سے واصلین کو اللہ تعالیٰ تک پہنچا دیتے ہیں۔ انہی احکام سے کیونکہ جو عمل اور جو کوشش شریعت کے خلاف کسی اور طریق پر ہو اس سے کوئی بھی فائدہ نہیں۔ حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک شخص گئے رہے، وہ وظیفہ ہونا شروع کر دیا، کہا بھائی اتنے دن سے ہے آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا ہم وظیفہ پڑھیں۔ کہا کیا کہ آپ آئے ہو میرے یہاں پڑھو گے اپنے جی سے؟ تم وظیفہ پڑھ رہے ہو، میرے نزدیک یہ ہے کہ تم سورۃ فاتحہ کی بھی مشق کرو، تم سورۃ فاتحہ ٹھیک نہیں ہے۔ تربیت سب ہے، آپ کے لیے مناسب بھی وظیفہ نہیں تھا، آپ کو قرآن کی تصریح ہونی چاہیے تھی۔ بہرحال جو عمل اور جو کوشش شریعت کے خلاف کسی اور طریق پر ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔
اگر کوئی عابد 500 برس تک خلاف شریعت عبادت کرتا رہے تو یہ عبادت اسی کے منہ پر مار دی جائے گی، اور اس کی گردن پر گناہ الگ ہوگا۔ حق تعالیٰ قیامت کے دن اس عبادت کو، حق تعالیٰ قیامت کے دن اس عبادت کو کسی وزن میں بھی شمار نہ کریں گے جو شریعت کے خلاف ہے۔ بہت ایک واقعہ حضرت سناتے تھے، ایک عالم تھے، وہ گئے کسی جنگل میں، اور وہاں کوئی عابد تو دیکھا کہ منہ میں کچھ لگائے ہوئے ہیں، کان میں کچھ لگے ہیں۔ کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا میں نے یہاں چڑیوں کی آواز بڑی سریلی ہوتی ہے تو میں نے کان میں لگا دیا کہ یہ آواز سن لینا۔ میرا دل خوشبو سے بہت خوش ہوتا تھا تو میں نے پخانہ لگا کر کے اس میں لگا دیا ہے مجاہدے کے لیے۔ کہا تمہاری نہ نماز ہوتی ہے نہ روزہ، تم کیا چکر میں پڑے ہو؟ کہا چھوڑ، تھا سچا ہو، بہت سچا۔ پھر اسے کیا، پہنچ گیا خدا تک۔ ناجائز چیز سے آدمی جائز چیز کو حاصل نہیں کر سکتا۔ دیکھو اپنی زبان کو درست کرو، اپنے دل کو درست کرو، تب کو کہیں پہنچو گے۔ زبان تمہاری جھوٹی، جس کو جو چاہے کہو، کچھ نہیں ملے گا۔ ایک کلمہ ہزاروں میل نیچے پھینک دیتا ہے خدا کے۔ کفر کا کلمہ ایک ہی ہوتا ہے نا۔ حق تعالیٰ قیامت کے دن اس عبادت کو کسی وزن میں بھی شمار نہ کریں گے۔ جس شخص کو احکام دین کی سمجھ حاصل ہو اس کی وہ رکعتیں نہیں کریں گے۔ جس شخص کو احکام دین کی سمجھ حاصل ہو اس کی 2 رکعتیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک جاہل درویش کی 2000 رکعتوں سے افضل ہیں۔ بہت مشہور واقعہ، وہاں حضرت سے گئے، ایک عابد تھا تو ناک میں کچھ لگایا تھا، کان میں کچھ لگایا تھا۔ بھائی یہ سب کیا کیے ہو؟ کہا کان میں ہم نے لگ لیا ہے تاکہ چڑیاں بڑی اچھی سریلی آواز سے چاہتی ہیں، تاکہ کان میں یہ آواز نہ آنے پائے، یہ مجاہدہ۔ ناک میں کیا ہے؟ کہا خوشبو، اچھی اچھی غذاؤں سے تبھی بند کر لیا منہ کو نے، یعنی جتنی چیزیں جائز تھی اس کو روک دیا تھا مجاہدے کے لیے۔ سارے دن تمہاری نماز ہو رہی ہے، تمہارا روزہ ہو رہا ہے، کیا ایسے پہنچو گے تم؟ شریعت کے مطابق طہارت حاصل کرو، نماز، اور تم پہنچو گے۔ ان سب چیزوں سے نہیں پہنچ سکتے باہر۔ جس شخص کو احکام دین کی سمجھ حاصل ہو اس کی 2 رکعتیں اللہ کے نزدیک جاہل درویش کی 2000 رکعتوں سے افضل ہیں۔ بس خبردار علماء کے حقوق ضائع نہ کرنا۔ اب جو چاہے گا، سب سے زیادہ تو یہی ہے، علماء کے حقوق کو ضائع کرو۔ بہت اچھی، آسان ہے، جو جس کا چاہے کہہ لے چلے جائے۔ ایک معمولی پولیس کے ایک آدمی کچھ کر سکتا ہے؟ یہ علماء اللہ کے پولیس، اللہ کے دین کے خادم ہیں، ان کی توہین اللہ تعالیٰ کو برداشت۔ بہرحال فرمائے جس شخص کو احکام دین کی سمجھ حاصل ہو اس کی 2 رکعتیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک جاہل درویش کی 2000 رکعتوں سے افضل ہیں۔ پر خبردار علماء کے حقوق ضائع نہ کرنا۔ اتنا اچھا مجھے یہ حضرت کا ہمارا معمول تھا، سناتے ہی رہتے تھے ماشاء اللہ، ساری کتاب کو اسی مجلس میں سناتے ہی رہتے تھے۔ وہاں تھانوی نے ترجمہ کرایا ہے اس کا، وہاں ظفر احمد صاحب نے کیا ہے کہ
بس خبردار علماء کے حقوق ضائع نہ کرنا. علماء لکھ رہے ہیں، خالی درویشوں نہیں. درویش ویسے اس کے کرامت سے ڈرتے ہیں، علماء بیچارے سیدھے سادے ہیں، لیکن سمجھ لو کہ ان کے آہ میں بہت درد ہے. ان کی آہ سے تم بچ نہیں سکتے. پر خبردار علماء کے حقوق ضائع نہ کرنا. تم کو ان سب کے ساتھ حسن ظن رکھنا چاہیے. کوتاہی بھی ہو، کسی غلطی نہیں ہو، تم کو ان سب کے ساتھ حسن ظن رکھنا چاہیے. اور ان سے جو متقی اور عالم بعمل ہیں کہ اللہ نے جو علم ان کو دیا ہے اس پر عمل بھی کرتے ہیں، ہرگز ان کی بے ادبی نہ کرنا. علماء بعمل ہی حقیقت میں اولیاء ہیں. ان کی حرمت و عزت کی تمہیں خاص طور سے حفاظت کرنا چاہیے. یہ دس سے مبارک نکل آیا تھا باہر، چوم لیا انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. انہیں کی کرامت تو ہے. یا رسول اللہ، ہم جب تک دور تھے اپنی روحانیت کو ہم بھیج دیتے تھے جو آپ کی زیارت کا لیا کرتی تھی. آج بنفس نفیس حاضر ہوں، آپ کا نواسا حاضر ہے پر حضور کے دست مبارک. یعنی یہ حدیث لوگ بہت زیادہ انکار نہیں ہے، کچھ لوگ کر، لیکن بہت عام ہے. یہ لوگوں نے دیکھا اس کو. اس میں سیدنا عبدالقادر جیلانی بھی تھے. بہرحال ان کی حرمت اور عزت تمہیں خاص طور پر حفاظت کرنا چاہیے. آج جو محرومی ہے عزت والوں کی عزت کو ختم کرنے سے، بے ادبی کرنے سے. نہ ماں باپ کی عزت ہے، نہ علماء کی عزت ہے، نہ صوفیاء کی عزت. جو چاہے جو کہے چاہے کہے. ان کی حرمت و عزت کی تمہیں خاص طور پر حفاظت کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص اپنے علم پر عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایسی چیز کا علم دیتا ہے جو اس کو پہلے سے معلوم بھی نہیں تھی. تو علم ہے. اللہ جو نہیں جانتا وہ بتاتا ہے. تو میں ایک مثال، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب اصطلاحی عالم نہیں تھے. فرماتے تھے کہ جب ماں گنگوئی ان سے مرید ہو گئے، ماں گنگوئی حضرت حاجی سے مرید ہوئے، کہا رشید احمد اجی پہلے ہم اپنے پیر بھائی مولوی نظامی سے پوچھ کے عمل کرتے تھے. حاجی امداد اللہ صاحب وہ میں جب تک وہ تم ان سے پوچھ کے عمل کرتے ہیں، اب تم ہمارے مرید ہوئے ہو تو اب تم سے پوچھ کے عمل کریں گے. بھائی لطف آتا ہے اس پر. کیسے؟ سیدھے اب تم مرید ہو گئے ہو ہمارے، عالم ہو تم، وہاں وہی زبردست عالم. تو اب تک ہم مولوی نظامی سے پوچھ کے پیر بھائی تھے، پوچھ کے عمل کرتے تھے. اب تم عالم ہو گئے تو ہم تم سے اب پوچھ کے عمل کرتے رہیں. صاف کر دیا. یعنی مرید کی تعریف کر رہے ہیں نا، وہ عالم ہے، ان سے ہم پوچھ کے عمل کریں گے. مطلب عالم کوئی آئے تو خوش ہونا چاہیے. ان کی حرمت فرماتے ہیں، ان کی حرمت و عزت تمہیں خاص طور پر حفاظت کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص اپنے علم پر عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایسی چیزوں کا علم دیتا ہے جو اس کو پہلے سے معلوم نہیں تھی. اور یہی بزرگی اولیاء اللہ کو حاصل ہوتی ہے، وہ عمل کرتے ہیں. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب اصطلاحی عالم نہیں تھے، اس وقت دیوبند تھا بھی نہیں، جھوٹ کے. وہاں گنگوہی ان کے زبردست لیکن اس سے مرید ہو گئے تھے. حضرت حاجی صاحب نے کہا کہ مرید رشید احمد اجی پہلے میں عمل کرتا تھا اپنے پیر بھائی مولوی نظامی سے پوچھ کے عمل کرتا تھا.
تم ہمارے مرید ہو گئے تھے، اب تم سے پوچھ پوچھ کے عمل کریں گے، نہیں بڑی بات. یعنی خوشی اس پر ہے کہ اب تم سے پوچھ پوچھ کے عمل کر لیں. مولانا کہتے بڑے عالم تھے، حضرت عائشہ اصطلاحی عالم تھے. لیکن یہ بھی سنیے کہ میں اب تک اپنے پیر بھائی مولوی ضامن سے پوچھ پوچھ کر کے، جامع نہیں ہے ضامن سے پوچھ کے عمل کرتا تھا. اب تم میرے مرید ہو گئے ہو تو اب تم سے پوچھ پوچھ کے عمل کرتا رہوں گا. اب عمل پوچھنا اوچھنا کیا ہے، جو جی میں آتا ہے کرتا ہے، جو جی میں آتا ہے، جو جی میں آتا ہے. کچھ پتا نہیں یہ شریعت سے جائز بھی ہے کہ نہیں جائز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص اپنے علم پر عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایسی چیزوں کا علم دیتا ہے جو اس کو پہلے سے معلوم بھی نہیں تھی. یہی بزرگی اولیاء کو حاصل ہوتی ہے. چھوٹے چھوٹے عمل کو شریعت کا عمل سمجھ کر کے اس پر عمل کرتے ہیں، بڑھتے چلے جاتے ہیں. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب ظاہر کہ اصطلاحی عالم نہیں تھے، وہاں گنگوئی اجل علماء میں سے تھے. قطب ربانی علماء ربانی کہلاتے ہیں اتنے بڑے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے حاجی صاحب سے تعلق پیدا کیا ان کے عمل کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کے علم کی وجہ سے. حاجی صاحب ہم تو اصطلاحی عالم ہی نہیں کہتے. اس نے پوچھا قاسم صاحب سے کہ حضرت حاجی صاحب عالم تھے؟ ہمارے حضرت سناتے تھے عالم تھے. کہا نہیں، عالم گر تھے. حضرت فرماتے کہ ادب یہ نہیں کہا کہ عالم نہیں تھے بلکہ عالم گر تھے. عالم ان کے سرنگوں ان کے سامنے قاسم جیسا آدمی، محمد گنگوئی جیسا آدمی. اللہ تعالیٰ علم بڑی دولت ہے بڑا، لیکن وہ علم نہیں، علم رسمی سر بسر قیل استقال نہ ازو کیفیت حاصل نہار. علم رسمی علم حقیقی، علم اللہ کی خاص صفت ہے. علم رسمی سر بسر قیل استقال نہ ازو کیفیت حاصل. چیزوں کی قدر بھی نہیں مولانا، قدر بھی نہیں ہے. اس کی وجہ سے کتنے تھانہ بھون میں سنائی جاتی تھی کتاب. تھانہ بھون میں محمد ظفر احمد صاحب نے ترجمہ کیا، تھانہ بھون میں ہی سنائی جاتی تھی. حضرت کیا میں سنا، حضرت لے کے بیٹھتے تھے اس کو کتاب کو، بس سے سناتے ہی چلے جاتے تھے. بس ثابت ہوا کہ علماء بعمل ہی حقیقت میں اولیاء اللہ. علماء بعمل حقیقت میں اولیاء اللہ. دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. اور یہ بہت بڑی فضیلت ہے، اس سے بڑھ کے علماء کے لیے فضیلت نہیں ہے. اللہ صحیح معنوں میں ہم لوگوں کو علماء کے زمرے میں داخل کروا دے، وہ کم نہ سمجھو، بہت بڑی چیز ہے. اور یہ بہت بڑی فضیلت ہے. علماء باور یہی لوگ تمام انسانوں کے سردار ہیں. یہی لوگ تمام انسانوں کے سردار اور تمام مخلوق سے اشرف اور اللہ کا راستہ بتانے والے یہی لوگ ہیں. یہ قدر کرو. بہت علماء کی قدر. حضرت کو فالح کا اثر ہوا، یہی وقت بیٹھے اور سنانے لگے. جاتے ہی ناشتہ کیا ہم لوگ ساتھ بیٹھے کہ اگر صوفیہ نے کام کیا ہے دین کا تو علماء نے بھی کام کیا ہے. یہی کہتے کہتے فالح کا اثر ہوا، تو ہم لوگ بھرے ہوئے تھے. علماء نے بھی کام کیا ہے. اگر صوفیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حال کے پار کیا ہے
تو علماء نے حضور کے ہر نقش و قدم کی حفاظت کیا ہے. کس طرح سوتے تھے, کس طرح اٹھتے تھے, کس طرح بیٹھتے تھے, کس طرح کھاتے تھے, کس طرح سے. یہی کہتے کہ پانی کا اثر ہوا حضرت کو. اگر صوفیہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حال کی حفاظت کیا ہے تو علماء نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر نقل و حرکت کی حفاظت کیا ہے. کیسے سوتے تھے, کیسے کھاتے تھے, کیسے پانی پیتے تھے, ہے کہ نہیں. یہ کہتے کہتے پھل کا اثر ہو گیا. یہ بھی سب چیزیں بھی ہیں مولانا, اب کوئی سمجھے نہ سمجھے اس کی حقیقت ہے. اس میں دین ہے, ان کتابوں میں کوئی پڑھتا بھی نہیں. دین ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ لکھی گئی ہیں. اس میں نورانیت ہے, اس میں سکینہ ہے. بس ثابت ہوا کہ علماء بعمل ہی حقیقت میں اولیاء. علماء بعمل, اس وجہ سے علماء کو بھی سمجھنا چاہیے. میں تھا لندن میں, ایک عالم تھے تو کچھ ایسی حرکت کر رہے تھے تو وہاں کے ایک آدمی نے کہا کہ مولانا ایسے علماء کی توہین کی جاتی ہے, ہر عالم کی نہیں توہین کی جاتی. لندن کی بات ہے غالباً. نے اشارہ کیا کہ آپ لوگ بھی کہتے ہوں گے کہ علماء کی ایسے علماء کی ناقدری کرتی ہے جو دیکھنے گھوم رہے ہیں نا, پان کھانے کے لیے دوڑ دوڑ کے کیا کر رہا ہے, وہی تھوک رہا ہے, یوں کر رہا ہے. ایسے عالم کی توہین مجھ سے خود کہا انہوں نے. لندن کی بات ہے, لندن میں ایسے علماء کی توہین ہوتی ہے جن کو پتہ نہیں پان کیسے کھایا جاتا ہے, کہاں تھوکا جاتا ہے, کیسے کھڑا ہوا جاتا ہے. ایسے علماء کی توہین ہوتی ہے. کھانے کے ڈھنگ نہیں, سونے کے ڈھنگ نہیں, جانتے ہی نہیں کچھ. بس آپ کا ہی رہتا ہے, کچھ نہیں معلوم کیسے سنت کیا ہے, شریعت کیا ہے, دین کیا ہے. جب تم پانی کھڑے ہو کے پیو گے کیا رہ جائے گی. ہمارے عزیز کہتے تھے, لڑکا ہمارے کہا ایک دفعہ ہم لوگ عرب عالم سے کہا انہوں نے کہ ہمارے والد اس پر بھی نکیر کرتے تھے. کھڑے ہو کے ہم پانی پی رہے تھے, مار دیا ہم کو کہ تم کھڑے ہو کے پانی پیتے. کہا اچھا تمہارے والد نے؟ کہا ہاں, والد پر نکیر کرتے تھے کھڑے ہو کے پانی نہ پیو, 3 سال میں پیو. عزیز نے کہا یہ نہیں, ہمارے والد نے مان دیا. تو بہت تعجب کیا عالم نے کہ اچھا تمہارے والد نے اس پر بھی نکیر کیا. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو سنت کے مطابق چلنے کی توفیق. حضرت شاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے لیے ہاتھ دھوتے تھے, بہت سب چیزیں. فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, جو شخص اپنے علم پر عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایسی چیزوں کا علم دیتا ہے جو اس کو پہلے سے معلوم بھی نہ تھی. اور یہی بزرگی اولیاء کو حاصل ہوتی ہے, علم پر عمل. پر ثابت ہوا کہ علماء بعمل ہی حقیقت میں اولیاء اللہ. میدان رفائی فرمانا ہے. میں نے بار بار کہا تھا انہیں کے دست مبارک حضور کو باہر نکل آئے تھے. یا رسول اللہ, جب تک ہم دور تھے اپنے روحانیت کو بھیج دیتے تھے آپ کی زیارت کے لیے, اب بنفس نفیس آیا ہوں, اپنے دست مبارک کو باہر آ گیا. اب اس میں کچھ لوگوں کو اختلاف تھا, نہیں ہے. علماء حقیقت ہے نا کہ ثابت ہے ایسی کرامات. نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء ورثۃ الانبیاء ہیں, علماء انبیاء کے وارث ہیں. یہ بہت ہی بڑی فضیلت ہے, اس سے بڑھ کے فضیلت نہیں ہوتی. جس سے علماء بعمل سرفراز ہیں, علماء بعمل سرفراز. یہی جو تمام انسانوں کے سردار
اور تمام مخلوق سے اشرف حق تعالیٰ کا راستہ بتانے والے تو یہی ہیں. ان کو تم ذلیل کرو گے کیا نتیجہ ہوگا؟ دین مٹ جائے گا، کوئی بتانے والا نہیں ہے. علم کی ضرورت ہے. ہمارے مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جب بیعت ہوئے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب سے، کہا بڑا اچھا ہوا بیعت ہو گئے. اب یہ وجہ پہلے میں فلاں سے مسئلہ پوچھ کے عمل کرتا تھا، اب تم ہمارے مرید ہو گئے تو اب تم سے مسئلہ پوچھ کے ہم عمل کریں گے. چیک کر رہا ہے. اس بنا پر عمل شریعت پر، ان کے اخلاقیات میں، ان کے معاملات میں، ان کے معاشرات میں جب عمل کیا جائے گا تو اللہ اس کے برکتوں سے نوازے گا. آج بھی نوازے گا. آج جو بھی شریعت پر عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عزت دیتے ہیں، احترام دیتے ہیں. ہر جگہ ان کی عزت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنی شریعت کی قدر عطا فرمائے. اور حضرت کو فارغ اثر اسی پہ ہوا. یہی بیان کر رہے تھے کہ صوفیہ نے اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حال کی حفاظت کیا تو علماء نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قول و عمل کی حفاظت کیا ہے. جیسے علماء کا درجہ کم نہ سمجھو. یہی کہتے کہتے فارغ کا اثر ہوا تھا. یہی میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا، پکڑ لیا ہم لوگوں نے. کوئی دیوبندی کی بات تھی، اس پر دیوبند کو بڑھاتے ہوئے کہ وہ لوگ بھی کام کر رہے ہیں. اب دیکھیے تھا اعتدال تھا حضرت کو. یہ نہیں کہ اب صوفیہ کا ہے تو صوفیہ کی مدرسے کے مدد نہیں. مدرسہ اگر کام کر رہا ہے تو خانقاہ بھی کام کر رہی ہے. علماء اگر کام کر رہے ہیں تو صوفیہ بھی کام کر رہے ہیں. اب اثر کام کرے تب تو ہے بھائی. لیکن بات تو اب حقیقت تو یہی رہے گی. حقیقت کوئی نہیں بدل سکتا. اسی حال کے لیے حضرت حاجی صاحب خدمت میں ماں قاسم جیسا حجت الاسلام گیا اور ان کے علم کا بھی اعتراف کیا. حضرت مولانا قاسم صاحب نے کہا کہ ہم حضرت حاجی صاحب کے ہاں ان کے عمل کی وجہ سے نہیں گئے ہیں، ان کے علم کی وجہ سے گئے ہیں. علم دیتا ہے اللہ تعالیٰ، علم دیتا ہے. جو شخص اپنی جانی ہوئی چیز پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نہ جانی ہوئی چیز کا علم دیتا ہے. علم دیتا ہے. حضرت حاجی صاحب کے علوم حضرت ماں گنگوہی سنتے تھے، ماں قاسم صاحب سنتے تھے. اور فلاں گنگوہی نے کہا کہ ہم حضرت حاجی صاحب کے عمل کی وجہ سے ان کے معتقد نہیں ہوئے، ان کے علم کی وجہ سے معتقد ہوئے. جبکہ حضرت ماں قاسم صاحب تھا ہی نہیں دیوبند، تو فارغ کا ہوتے دارالعلوم دیوبند تھے. انہوں نے بنیادی یہ کر رہا لوں گی. بہرحال یہ ہے دین مولانا، صحیح دین یہی ہے. ہمارے بزرگوں نے ضبط کر دیا ہے، اسی کو سننا سنانا ہم اپنا خاص فریضہ سمجھتے ہیں، سے نکلنا نہیں چاہتے. دیکھیے ہم ایسا نہیں بیان کر سکتے تھے. جو لکھ دیا حضرت تھانوی نے ترجمہ کرایا ہے. مولانا ظفر احمد صاحب ادیب تھے، بہت زبردست ادیب تھے. حضرت سلمان ندوی نے ان کے ادب کی تعریف کیا ہے مولانا ظفر احمد صاحب کی. کہ مولانا ظفر احمد صاحب کی تحریر دیکھ کر کے ہم ادھر رجوع ہو گئے. یہ بھی ہے، لکھا ہوا ہے. مولانا ادیب بھی تھے، عالم بھی تھے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے دین اور طریق کو سمجھنے کی توفیق دے اور جذبات کو دبانے کی توفیق برآمد فرمائے. جذبات سبھی کو اللہ تعالیٰ، جذبات پر قابو پانا یہ ہے دین ہے، یہ ہے طریق، یہ ہے بزرگی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین پر عمل کی توفیق برآمد فرمائے تاکہ آدمی انسان حقیقت مسلمان انسان تو بن جائے. اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہم صلی علی سیدنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم فرج عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم تجاوز عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.